نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کا بڑا خیال رکھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس کی طرح ہے، جیسے اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اور لباس کے جتنے بھی فوائد ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح وہ خوبصورتی پیدا کرتا ہے، تکلیفوں پریشانیوں سردیوں گرمیوں سے بچاتا ہے اور ہمارے عیوب کو چھپاتا ہے۔ یہ ایک دوسرے کے لیے سکون، جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں مودت اور رحمت فرماتے ہیں کہ نکاح کے بعد ایک دوسرے کے لیے دل میں محبت، ایک دوسرے کا خیال۔ یہ عجیب بات ہے کہ میاں بیوی دنیا میں سب سے زیادہ وقت، سب سے زیادہ انٹیمیسی کے ساتھ، سب سے زیادہ خصوصی تعلق کے ساتھ گزارتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، کئی سال اپنی زندگی کے ایک دوسرے کے لیے قربان کرتے ہیں، اتنی محنتیں کرتے ہیں، صلاحیتیں ایک دوسرے پر وقف کرتے ہیں، جان گویا ایک دوسرے کے لیے نچھاور کرتے ہیں، وہ پکا کے کھلا کے گھر سنبھال کے اس کی اولاد کی خدمت کر کے لحاظ کر کے اس کو پال پوس کے اپنے پیٹ میں پال کے اس طرح اپنا حق وفاداری ادا کرتی ہے۔ یہ باہر صبح شام کی محنت کرتا ہے، دھوپ میں اپنے آپ کو رگڑے لگاتا ہے، کام کرتا ہے، کما کے لاتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ گھر کا نظام چلے، لیکن چونکہ یہ دونوں ایک دوسرے سے بہت اچھی طرح واقف ہوتے ہیں، ان کی اچھائیاں برائیاں سب سامنے ہوتی ہیں، تو شیطان کو یہ بھی معلوم ہے کہ اگر ان کے درمیان محبت اور الفت قائم رہی تو پورا ایک خاندان صحیح راہ پہ پڑ جائے گا، اور اگر ایسا ہو گیا تو ایک خاندان کئی خاندانوں کو انسپائر کرے گا اور اس کے نتیجے میں معاشرہ بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ تو شیطان کی اصل کوشش یہ ہوتی ہے کہ دلوں میں دراڑ پڑے، نفرتیں پھیلے، اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جائز کاموں میں سب سے زیادہ ناپسند یہی طلاق یا علیحدگی ہے۔ اسی لیے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شیطان اس سے تو مایوس ہو چکا کہ اب اس کی بندگی کی جائے گی، لیکن تمہارے درمیان تحریش سے وہ مایوس نہیں ہوا، یعنی آپس میں نفرتوں کے پھیلا دینے، ایک دوسرے کے لیے دل میں کوئی گنجائش نہ رہے، اس سے وہ مایوس نہیں ہوا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ میں اب بھی لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرتوں کے بیج بو سکتا ہوں اور بونے کے بعد اس کو خوب تناور درخت بنا سکتا ہوں۔ تو اس وقت یہی ہو رہا ہے، ہر گھر میں یہی پریشانیاں ہیں، الا ماشاء اللہ، اکثر گھروں میں پریشانیاں ہیں، اور وجہ اس کی ہے کہ ہم تقوی کو چھوڑ چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپس کے تعلقات کی خیر کل تقوی کے ساتھ مشروط کی ہے کہ جتنا تقوی ہوگا اتنے زیادہ حالات بہتر ہوں گے۔ نکاح کے وقت جو 4 آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان میں سے سورہ نساء کی پہلی آیت، سورہ آل عمران کی ایک آیت اور سورہ احزاب کی 2 آیتیں سب تقوی ہی پہ بات کرتے ہیں۔ ان میں 4 مرتبہ لفظ تقوی آ چکا ہے۔ سورہ نساء میں چونکہ 2 دفعہ آ گیا، اس سے اب اس کی دوسری آیت میں تو اس کا فائدہ بتایا کہ سب کے کرنے سے، تقوی اور سیدھی اور سچی بات کرنے سے فائدہ کیا ہوگا، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی فکر ہوگی، اور اپنے حقوق کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا تو اس سے حالات کیسے بہتر ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت فرمائی بخاری شریف کی حدیث میں کہ ادو ما علیکم، جو تمہاری ذمہ داریاں ہیں ان کو سب ادا کرتے رہو، اپنے حقوق جو لوگوں کے تمہارے ذمے ہیں ان کو ادا کرتے رہو، اور جو تمہارے حقوق لوگوں پر ہیں ان کی فکر نہ کرو، ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی سے رجوع کرو، اللہ سے کہو کہ یا اللہ سبحانہ وتعالی یہ میرے حقوق ادا نہیں کرتا، یہ میرے حقوق ادا نہیں کرتی، اللہ سے مانگو، اس سے سوال مت کرو، اس کو تو بس تم اپنے فرائض ادا کر کے اپنے آپ کو سبکدوش کرتے رہو، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو جائے گا، اللہ تمہارا مددگار بن جائے گا، اور اللہ جس کے ساتھ ہو جائے، اللہ جس کا ساتھ دینے لگے، اس کو پھر کیا غم پریشانی رہ جاتی ہے۔ لیکن چونکہ ہم سارا وقت، اللہ معاف فرمائے، شطرنج کے گیم میں، اس کے کھیل میں لگے رہتے ہیں، اور مقابلہ چلتا رہتا ہے کہ میری چال کیا ہو اور اگلے کی چال کیا ہو، اس نے کیا کیا اور میں نے کیا کیا۔ کوئی اچھا کام بھی کرتے ہیں تو امید یہ لگاتے ہیں کہ اس کے بدلے میں وہاں سے اچھا رسپانس آئے گا، میں نے اتنی جان ماری، اس کے بدلے میں کیا ملا، اور پھر اس پر لوگ بھی آس پاس یہ کہتے ہیں تم کیوں اپنی زندگی ان کے لیے وقف کر رہے ہو، ضائع کر رہے ہو، تباہ کر رہے ہو یا کر رہی ہو، اور اس طرح دلوں میں مزید خرابیاں ڈالتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ حالات بہتر ہوتے تو ہم منفی سوچ سوچ کے اپنے حالات کو خراب کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ کی مدد تو اس کے ساتھ مشروط تھی کہ ہم تقوی سے رہتے ہیں، اور تقوی کا ڈکٹیٹ یہ تھا، اس کا تقاضا یہ تھا کہ ہم طلب کچھ نہ کریں، صرف کام کیے چلے جائیں، ہم وہ کریں جس کا ہم سے کہا گیا ہے، اس کی فکر نہ کریں کہ ہمیں عطا کیا ہوگا، ہمیں ملے گا کیا۔
ظاہری بات ہے، لیکن ایسے وقت آ جاتے ہیں، ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ جس میں ایک دوسرے کو برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے. لیکن یہ جیسا میں نے بتایا کہ آج کل ہر گھر کی یہی کہانی ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت کرنا تقریباً ناممکن ہوتا جا رہا ہے. اور وجہ اس کی یہ نہیں ہے کہ ہر انسان اتنا خبیث اور خراب اور بدماش ہو چکا ہے، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر سے وہ تقویٰ نکل گیا ہے. ہم دنیا ہی پر ریجھ گئے ہیں، ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ چاہیے. ہمیں اپنی عزت بھی چاہیے، ہمیں اپنا مقام بھی چاہیے، ہمیں اپنے لیے دوسرے کے پاس سمپتھی بھی ہو، وہ ہمارے لیے شفقتیں بھی رکھے، محبتیں بھی لٹائے، وہ ہمارے لیے ہر لحاظ سے بچھا بھی جائے، وہ ہمارے لیے آئیڈیل شوہر بنے. ہر ایک اپنے مخالف یعنی اپنے سامنے والے، عورت اپنے شوہر میں، شوہر اپنے بیوی میں وہ خوبیاں تلاش کرتا ہے جو جس کا وہ خود حامل نہیں ہے. اس کے اپنے اندر ان میں سے کچھ نہ ہو تب بھی، یا اس کا اپنے طور پر یہ خیال ہے کہ میرے اندر یہ ساری خوبیاں موجود ہیں. اب وہ خوبیاں واقعی ہے کہ نہیں ہے، اس کا تو فیصلہ اللہ فرمائیں گے. کوئی عورت کیا اتنی پاک صاف اور پارسا ہو سکتی جتنی آسیہ تھی؟ جس عورت کا یہ مسئلہ ہے، جس کو یہ پریشانی ہے کہ مجھے خلا لینے اپنے شوہر سے کہ شوہر ظالم ہے، مجھے کوئی اور آدمی زیادہ مناسب لگ رہا ہے کہ وہ زیادہ خیال رکھے گا. لیکن یہ تو لگ رہا ہے آپ کو. شادی سے پہلے تو ایسے بہت سے خیالات لوگ دکھاتے، سمجھاتے، سجھاتے ہیں. یہ صرف وقتی چیزیں ہوتی ہیں. شادی کے بعد وہی لوگ کاٹنے کھانے کو دوڑتے ہیں. کتنی شادیاں جو ارینج میرج نہیں ہیں بلکہ لو میرجز ہیں کہاں چل رہی ہیں. مغرب میں اس سے زیادہ برا حال ہے، وہاں پر بھی گھر ٹوٹ رہے ہیں. ہم تو وہاں پہ چلنا شروع ہوئے کہ جہاں پہ ہمارے گھروں میں توڑ پھوڑ شروع ہوئی، اللہ معاف فرمائے. یہاں تو یہ سب کام ہو چکا، اب گھر ہے ہی نہیں. 90%، 80% لوگ سنگل پیرنٹس کے طور پر جی رہے ہیں. شادیاں تو اب کرتے ہی نہیں، لوگوں کو اس کی ضرورت ہی نہیں، کوئی برداشت نہیں کر سکتے کسی کو. اور اللہ نے ہماری جنت کا راستہ یہ رکھا تھا کہ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھ کے اپنی جنتیں بناتے، صبر کرتے، لیکن ہم میں حوصلہ ہی نہیں رہا. دین کا ہمیں اور تو کوئی کام کرنا ہے نہیں، جان تو ہمیں اس کے علاوہ دینی نہیں ہے اللہ کی راہ میں. یہی کچھ چھوٹے موٹے مطالبات ہیں. پہلے ساس سسر ساتھ رہتے تھے تو وہ کھلتے رہتے تھے، تو اب شوہر کو لے کے الگ ہو گئے. اب شوہر کے ساتھ رہ رہے ہیں تو اب شوہر کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے یا بیوی کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے. یعنی کسی کل چین نہیں ہے اور نہیں ہوگا، اس لیے کہ چین کا تعلق، سکون کا تعلق اللہ کی یاد سے ہے، اللہ کے ساتھ تقویٰ کے ساتھ رہنے سے ہے، یہ والا معاملہ کرنے سے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. لیکن ہم یہ سب خواب کی باتیں سمجھتے ہیں اور لوگ مشورے بھی یہی دیتے ہیں کہ ایسے ہی کرو. حالانکہ اس کے بعد بھی کسی کو ہم نے پرسکون نہیں دیکھا. جو ایسا کر بھی جاتے ہیں یہ سب کہنے کی باتیں ہیں. دور کے ڈھول سہانے جو کہا جاتا ہے وہ یہی ہے، یا انگریزی میں کہتے ہیں گراس از گرینر آن دی ادر سائڈ. وہ یہی ہے کہ اپنی دال روٹی پہ جو قانے نہیں ہوتا اس کو دوسرے کے مرغی اور چکن بڑی عمدہ نظر آتی ہے. یہ اسی وقت پتہ چلتا ہے. سوف تری اذا انکشف الغبار افرس تحت رجلک ام حمار. کہ جیسے یہ غبار چھٹتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جس کو آپ شاہی گھوڑا سمجھ کے سوار ہوئے تھے وہ تو گدھا نکلا. یہ وقتی خالی خیال اور ڈھکوسلے ہیں کہ ایسا ہوگا اور ایسا ہو جائے گا. یہ سب خواب دکھانا. اور ایسے سمجھدار مرد آج بھی دنیا میں موجود ہیں اور ایسی بیوقوف عورتیں آج بھی اسی طرح دنیا میں موجود ہیں کہ جن کی کچھ تعریفیں کر کے، یعنی ایک عورت جس کے بالغ ہو بچے، وہ آدمی اس کے ساتھ کیوں شادی کرنا چاہتا ہے؟ یہ سوال اس سے پوچھنا چاہیے اس کو خود. اس عورت میں کیا سرخاب کے پر لگے ہیں کہ وہ اس سے شادی کر رہا ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ اس بڈھی، اس طور پر بڈھی کے کم از کم اس کے بچے اگر بالغ ہیں تو بڑھیا ہی ہے. 40 سے کم کیا ہوگی؟ جس کا بچہ 15 16 18 سال کا ہو گیا ہے وہ بھی 40 کے پیٹے میں آ گئی ہے تقریباً. اس کو کوئی مرد کیوں لفٹ کرا رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ سبز باغ کیوں دکھا رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ وہ ایسا کوئی مرد ہے ہی کیوں اس کی زندگی میں جو اس سے اس طرح کی گفتگو کر لیتا ہے یا اس کو ایسے کوئی اشارے کرتا ہے، یا ایک شادی شدہ عورت سے ایسی کوئی بات کرنا، ایسی کسی بات کا اظہار کرنا. اس میں اس عورت کی بھی خرابی ہے کہ یہ وفادار نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے اس پر یہ عذاب رکھا ہوا ہے کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ اچھا نہیں ہے. یہ ایسا اس کو شیطان یہ سکھا رہا ہے کہ میں تو یہ اس لیے کر رہی ہوں اس لیے کہ میرا شوہر خراب ہے. نہیں، اس کا مطلب یہ کہ وہ خود غیروں سے بات چیت کرتی تھی، تعلق میں کہیں تھی، کہیں اشارے کنائے میں ہی صحیح اس کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے. ایک شادی شدہ عورت کے لیے یہ تو ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ کوئی مرد اس کی طرف
یہ حسرت یا امید بھی لگائے اس کے شوہر کے زندہ ہوتے ہوئے، اس لیے کہ اس نے وہاں اپنی کہانیاں روئی ہیں، اپنے غم کا اظہار وہاں کیا ہے، دکھڑے روئے ہیں. اس کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ عورت بے وقوف ہے، اس کو سنبھالا جا سکتا ہے. اس کی تعریفیں کرو، وہ باتیں کرو جو اس کا شوہر نہیں کرتا، اس کے حسن میں زمین آسمان کے قلابے ملاؤ، اس کو بتاؤ کہ تم کتنی اہم عورت ہو زندگی میں، تم سے بڑی کوئی اہم عورت نہیں، تم نے تو اتنی قربانیاں دی، تمہارے بے وقوف آدمی تمہیں سمجھتا نہیں ہے، اس کو کوئی قدر نہیں کرتا. تو وہ چیز جو پہلے اس کے دل میں تھی یا نہیں تھی اس کو بڑھا کے اتنا اونچا کر دیا. تو ظاہری بات ہے جو آدمی یہ کام کر رہا ہے تو بہت شاطر ہے. اگر تو وہ مخلص ہوتا تو اس کو یہ کہتا ہے کہ آپ اللہ کا حکم نہ توڑیں اور ایک اجنبی سے ان موضوعات پہ بات بھی نہ کریں، بلکہ آپ کسی سے بات نہ کریں، کیونکہ یہ تو معاملہ صرف اللہ اور اس کے رسول سے تذکرہ کرنے کے ہیں. تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ معاف فرمائے، جو مجھے سمجھ میں آئی بات سر دست وہ ایسا ہی ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا. تو یہ بات تو اس بات کی غماز ہے کہ اس شخص میں خیر نہیں ہے. ہاں اللہ یہ کہ اس نے کوئی بات نہ کی ہو، یہ میرا مفروضہ ہو، میرا خیال ہو، اور آپ کا یہ خیال کہ کوئی ایسا شخص موجود ہے کسی اور نے بتایا ہو، لیکن تب بھی اس آدمی کے لیے ایسی کوئی صورت پیدا کرنا، ایسا کوئی خیال بھی پیدا کرنا، کسی کے دل میں لانا کہ وہ کیئرنگ ہے. کیئرنگ لگ کیوں رہا ہے اس کو؟ کیئرنگ تو ایک نامحرم مرد کسی عورت کے لیے کیئرنگ ہو اور وہ اویلیبل ہو اور وہ شادی کا اشارہ کرتا ہو ایک شادی شدہ عورت سے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ تو شریعت کی دھجیاں بھی کھیرنے پر تلا ہوا ہے. یہ تو کسی کا رشتہ آیا ہوا ہو، اس رشتے پر دوسرا رشتہ دینا یہ جائز نہیں ہے شریعت میں. کجا کہ ایک شادی شدہ عورت کو اس طرح کے سبز باغ دکھایا جائے، اس کا دل اس طرف مائل کیا جائے، اس کے شوہر سے اس کے دل کو خراب کیا جائے، کاٹا جائے. مجھے تو اس میں کوئی خیر نظر نہیں آتی کہ وہ شخص خیر کا کوئی حامل ہے. واللہ اعلم، وقتی طور پر کچھ تعریفیں وہ کر بھی لے گا، لیکن چونکہ تقویٰ کے خلاف ہے، خلاف شرع کام ہے، اس میں سوائے آگے جا کے اس سے بڑا دھوکہ، یعنی ایک کھائی سے نکل کر ایک اور بڑے گڑھے میں انسان گر رہا ہوگا، اور شاید وہ آگ سے بھرا ہوا ہو جس میں دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان ہی نقصان ہے. اسی لیے ان ارمانوں سے نکل جانا چاہیے. یہ دنیا کبھی بھی پرسکون نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے. یہاں پر ہمیشہ امتحان ہوگا، کبھی لے کر کبھی دے کر، ہر حالت میں امتحان ہوگا. آدمی سکون صرف جنت میں حاصل کرے گا، اور دنیا میں اللہ کی یاد سے سکون حاصل کرتا ہے، صبر کر کے، عافیت سے رہ کر. اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ میں کسی چیز کا مستحق کیوں ہوں، میں نے کیا کیا ہے کہ مجھے تو انسان بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، مجھے تو بلکہ پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. ایسا کیا کیا میں نے کہ جس کی بنیاد پر اللہ نے مجھے انسان بنا دیا، اتنی بڑی مخلوق بنا دیا، امت محمدیہ میں مسلمان پیدا کر دیا. مجھے تو جہنم کا کتا بنانا چاہیے تھا، وہاں پہ کیڑے مکوڑوں کی طرح جلتا بھنتا رہتا. اتنا میں گناہگار انسان ہوں. یہ تو اللہ کا احسان ہو گیا کہ اتنے سارے. اب میں اس پہ جو ہے وہ اکڑ بیٹھا. بادشاہ نے کسی فقیر کو اللہ کے دربار میں آ کے بٹھا لیا تو وہ اب یہی سمجھنے لگا کہ بھائی ہماری بھی شان ہے، ہمیں بھی ذرا ایسے ٹریٹ کیا جائے. وی آئی پی سمجھنے لگے اپنے آپ. تو گھٹیا پن کی علامت، ذلیل و گھٹیا ہونے کی علامت ہے. ہماری اوقات کیا ہے؟ کس گندگی سے ہم پیدا ہوئے ہیں اور مر کے کیا ہو جاتے ہیں، لمحے بھر میں سارا حسن سب کچھ مان پڑ جاتا ہے. ہماری اوقات کیا ہے کہ ہمیں کوئی پوچھے بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ پتھر مارے، آپ کو جادوگر اور ساحر اور کاہن اور اللہ معاف فرمائے کذاب اور کیا کیا کچھ بولے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے طور پر سولی چڑھانے تک کی کوشش کرے، دجال کہیں ان کو، وہ بھی دینی جغادری بنے ہوئے یہودی ان کے بڑے بڑے. اور ہم آپ اتنے شان والے ہیں کہ ہمیں کوئی کچھ نہ کہے اور ہماری بڑی قصیدے پڑھا کرے، ہماری شان بیان کیا کرے، اس لیے کہ ہم تو کوئی بہت وی آئی پی ہے. ہمیں بہت ڈرنا چاہیے، اپنے اس احساس سے نکلنا چاہیے کہ ہماری کوئی اوقات ہے. ہمارے تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے. ہماری تو اوقات یہ ہے کہ ہم کچھ نہیں ہیں. حقیقت ہماری فضیلت یہ ہے کہ ہم کچھ نہیں ہیں. کیا حیثیت ہے ہماری؟ اللہ کرم فرما دیتے ہیں، ماں باپ بنا دیتے ہیں تو ہمارا ایک مقام بن جاتا ہے، کچھ عزت ہو جاتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فضل فرما دیتے ہیں، کچھ کرم فرما دیتے ہیں تو لوگ ہماری کچھ نہ کچھ عزت کر لیتے ہیں. انسان ہونے کی حیثیت سے، بڑا بھائی ہونے کی حیثیت سے، ماں ہونے کی حیثیت سے، باپ ہونے کی حیثیت سے، شوہر بیوی ہونے کی حیثیت سے، جو بھی. اور ہم یہ سمجھنے لگتے کہ we deserve this.
کیا ڈیزرو کرتے ہیں ہم کہ ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ لوگ ہمارے ساتھ کیوں برا سلوک کر رہے ہیں اور کر رہے ہوں گے. یعنی میں ایسے مرد یا ایسی عورتیں کہ جو اپنے شوہروں سے یا اپنی بیویوں سے اچھا سلوک نہیں کرتے، ان سے تو چونکہ مخاطب نہیں ہوں، میں تو اپنے ان بہن بھائیوں سے مخاطب ہوں کہ جو اس پریشانی میں ہے اور اس وجہ سے وہ نیک ہونے کی وجہ سے کوئی راہ نکالنا چاہتے ہیں. ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ خدا را اپنی زندگی، اپنے احوال پہ نظر ڈالو اور آس پاس دیکھو تو تمہیں اپنے سے برے حال میں لوگ نظر آ جائیں گے. کیوں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اپنے آپ کو دنیا میں تو پریشان ہے ہی، آخرت میں بھی پریشان کریں. ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہت محبت کا تعلق رکھنا چاہیے کہ اللہ اس میں خیر ڈالیں گے. اللہ میں سمجھ اور شعور عطا فرمائے، خوب فضل فرمائے.